سب بیسٹ جو حل ہے مذاکرات ہے. صلح سے بہتر کوئی حل نہیں ہے. جی بات چیت ہونی چاہیے. جنگ کسی بات کا جو ہے وہ حل تو نہیں ہے نا. مجھ سے پوچھیں تو انڈیا پاکستان ریلیشن شپ کو ڈٹرمن کرنے کی پالیسی اگر دونوں جانب کا عام آدمی بنائے تو نہ جنگ ہو اور نہ جنگ کی تیاریوں پر ہونے والے کروڑوں اربوں کے اخراجات. پھر تو شاید راوی کیا ستلج، چناب، جہلم، سندھ، گنگا، جمنا اور برہما پتر بھی چین لکھیں. اب آپ یہ مت کہیے گا کہ میں فنڈڈ این جی اوز کے موافق بات کر رہی ہوں جو ہر 2-3 ماہ بلکہ سم ٹائمز 2-3 سال کے بعد امن کے نعرے لکھ کر پلے کارڈز اٹھا کر چوک چوراہوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں سوشل میڈیا اور دونوں جانب کی اسکرینوں پر خوب فوٹیج لیتے ہیں. ان ایلیٹ لبرلوں کا جہاں اور ہے، عام آدمی کا جہاں اور میں عام آدمی کی بات کر رہی ہوں. میرے پاس ہے وہ ڈیٹا جو گیلپ اینڈ گیلانی پاکستان نے نہایت ارکریزی کے ساتھ تیار کیا ہے. گزشتہ 40 برسوں کے دوران دونوں ممالک کے بیچ پڑتی دراڑوں اور کہیں کہیں دوستی کی جگتی امید کی گجب داستان ہے یہ ڈیٹا. مارکائے بیم و رجا. گیلپ نے گزشتہ 40 برسوں کے درمیان لوگوں سے یہ پوچھا کہ کیا پاکستان کو بھارت کے ساتھ مفاہمت کی پالیسی اپنانی چاہیے یا سخت گیر رویہ. تو ان 4 ڈیکڈز میں آدھی آبادی، ہاف آف دا پاپولیشن دوستی کے حق میں نظر آتی ہے. یہ نمبرز اس جھوٹ کو بھی بے نقاب کرتے ہیں جو دونوں ممالک کا فار رائٹ میڈیا یا اس میڈیا کو چلانے والی طاقتیں بولتی ہیں. کس کی امن اور کس کی آشا؟ یہ اربن نسل کی سوچ، اربن نسل کی سوچ یعنی کہ عرب نسل کی سوچ آپ کا اور ہمارا منگل سوتر بھی بچنے نہیں دیں گے. دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا. مگر ایسا نہیں ہوا کہ گودی جمع امبانی کارٹل کی یہ وار مونگرنگ کی تمام کوششیں اکارت ہو گئیں اور دونوں ممالک کے عوام پر اس کانسٹنٹ ہیٹ مونگرنگ کا اثر نہیں ہوا. کافی زوروں کا اثر ہوا. جب مودی کا پاپولیزم سر چڑھ کر بولا اور یہ لوگ طاقت میں آئے 2014 میں تو یہاں کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ بھی ریئیکشنری ہو گیا. اسی لیے تو 2014 کے سروے نتائج میں یہ نمبرز 51% ہو گئے. کشمیر ایشو جو دونوں ممالک کے درمیان ٹینشن کی ایک بنیادی وجہ ہے، ان سرویز میں لوگوں کے خیالات کافی نان مین اسٹریمش نظر آتے ہیں اس معاملے کو لے کر. 2011 کے ایک سروے کے مطابق 32% پاکستانیوں نے کہا کہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے، جبکہ 59% پاکستانیوں کا یہ ماننا تھا کہ کشمیر کو ایک آزاد ریاست ہونا چاہیے. اب چونکہ گیلپ یہ سروس سارے پاکستان میں کنڈکٹ کرواتا ہے تو یہ دیکھنا بڑا انٹرسٹنگ رہے گا کہ اگر ہم ان نمبرز کو کبھی مزید ڈائسیکٹ کر سکیں کہ یہ جو 59% ہیں ان میں سے کتنے پاکستانی اپر پنجاب سے تعلق رکھتے تھے اور کتنوں کا تعلق بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ سے رہا. خیر آگے بڑھتے ہیں. یہ سروے ریزلٹس بتاتے ہیں کہ آج بھی پاکستانیوں کی میجورٹی مطلب 60-65% لوگ یہ مانتے ہیں کہ کشمیر ایشو UN ریزولوشن یا ٹاکس کے ذریعے سے ریزالو ہونا چاہیے، نہ کہ جنگ کے ذریعے سے. اسی دوست تے تیسرا بندہ سانو وچ آ کے لڑاوے ظاہر ہے کہ وہ پھر ایہی چکر ہے گا نا. امریکہ نہیں چاہتا کہ دونوں ملک رہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ملک اگر ہو جائیں گے تو ہمارا کام بند ہو جائے گا. آگ لگانے والے ہم امریکہ ہو سکتا. اگر میں دہشت گردی، ٹیررزم یا آتنکواد کی بات کروں تو لگ بھگ 70% پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات دونوں دیشوں کے درمیان رشتوں کو خراب کرنے کی سازش کے سوا کچھ نہیں. خیر ایک جنرل پرسیپشن بھی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں انڈیا کا ہاتھ ہوتا ہے. ہم تو یہ سنتے آ رہے ہیں کہ اس میں انڈیا انوالو ہے اور اس کے ثبوت بھی پاکستان کے پاس موجود ہیں. بالکل 101% ہے. 100% 200% 100% ہے. 110% انڈیا میرے خیال میں ملوث ہے. اس نے خاص کر یہ جو جعفر ایکسپریس پہ کیا تھا، یہ اس کے بعد ہمارے پاس اس کے کافی پروف ہیں. اس کے ہماری
فورسز کے پاس ثبوت موجود ہیں، ان کے بندے ہمارے پاس گرفتار ہیں، کلبھوشن یادو اس کی مثال ہے، اور بھی ہزاروں ہیں۔ کیا پاکستان یا بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں انڈیا آپ کے خیال میں ملوث ہے؟ خیال میں نہیں، کنفرم ملوث ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ میڈیا یہاں کا ہو یا وہاں کا، کچھ بھی کر لے، لوگوں کو اس بات پر کنونس نہیں کر سکتا کہ انڈیا پاکستان کو آپسی تعلقات مکمل طور پر ختم کر لینے چاہیے، بلکہ آج بھی پاکستانیوں کی میجورٹی لگ بھگ 70-80% لوگ یہ مانتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کولیبریشن ہونی چاہیے، دونوں ممالک کو مل کر غربت بھوکمری کا خاتمہ کرنا چاہیے، خاص طور پر تعلیم اور ٹرانسپورٹیشن کے میدان میں ایک ساتھ کام کرنا چاہیے، اور سب سے اہم بات کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ ٹریڈ ہونی چاہیے۔ بالکل کرنی چاہیے، جی بالکل کرنی چاہیے، اور میرے خیال میں سب سے زیادہ کرنی چاہیے۔ ٹریڈ تو بہت اچھی چیز ہے، لازمی کرنی چاہیے، کیونکہ ٹریڈ کریں گے اس میں ہمارے جذبات تھوڑے بہت نارملائز ہوں گے، دشمنی میں کمی آئے گی۔ فائدہ ہو رہا ہے تو پھر ہونی چاہیے۔ ہونی چاہیے، ٹریڈ ہونی چاہیے، کیونکہ پولیٹکس میں ہم اپنے ملک کو خراب تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہمیں فائدہ ہو رہا ہے دن ہونی چاہیے۔ اگر سب کچھ یہاں سے بند کر دیں گے، وہاں سے بند کر دیں گے تو پھر تو مہنگائی ہوگی۔ آدھے گھنٹے میں سپلائی مل رہی ہے واگا سے، یہ وہی چیزیں جو ہم دبئی سے لیتے ہیں، مہینوں بعد آتی ہیں، ہفتوں بعد آتی ہیں، وہ یہاں سے ہمیں فریش مل جاتی ہیں، جو ان کو چاہیے ہم یہاں سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اب جیسے پاکستان میں بائکیں اور گاڑیاں بہت مہنگی ہیں، انڈیا میں رائل انفیلڈ کی پروڈکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب مجھے کوئی بائک چاہیے، اگر میں دبئی سے منگواتا ہوں مجھے ڈبل مہنگی پڑتی ہے، انڈیا سے منگواؤں گا فریٹ ٹیکسز کم پڑیں گے، بارڈر کے تھرو آ بھی جائے گی، شپمنٹ کشتی یا جہاز کے تھرو نہیں آنے پڑے گا۔ جب سب کچھ نارمل ہو جائے تو کریں، ٹریڈ میں کیا ہے، ادھر کا مال ادھر جائے، ادھر کا مال ادھر آئے۔ کاروبار اپنی جگہ تے، لڑائی جھگڑا اپنی جگہ تے، ہر چیز اپنی اپنی جگہ تے، لیکن کاروبار چلنا چاہیے۔ مگر کیا کریں، تجارتی میل جول عام آدمی کے حق میں صحیح لیکن خطرناک ثابت ہو سکتا ہے دونوں ممالک کی ایسی قوتوں کے لیے جو کہ ایکسٹریمزم، وار مونگرنگ اور پاپولزم کے اوپر تھرائیو کرتی ہیں۔ جانے سے پہلے ایک بات، گیلپ اینڈ گیلانی پاکستان نے ایک سوال پوچھا آپشنز بدل کر پاکستانیوں سے کہ وہ کون سی طاقتیں ہیں جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو بہتر نہیں ہونے دیتی۔ جب جواب کا آپشن مذہبی جماعتیں تھا تو 42% پاکستانیوں نے کہا کہ ہاں، جب جواب کا آپشن ISI تھا تو 37% پاکستانیوں نے کہا ہاں، جب باری آئی سیاسی جماعتوں کی تو 36% پاکستانیوں نے کہا جی ہاں، جی ہاں۔ اسی طرح سے امریکہ والے آپشن پر 75% لوگوں نے ہاں کہا، جبکہ 72% پاکستانیوں نے را کے حوالے سے آپشن پر ہاں کہا کہ یہی تو وہ طاقتیں ہیں جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان امن قائم نہیں ہونے دیتی۔ مجھ سے پوچھیں تو 40 برسوں میں کارپوریٹ میڈیا کی وار مونگرنگ، دونوں جانب فار رائٹ کی پاپولسٹ قوتوں، ہائپر نیشنلزم کی بینیفیشری کلاسز کی سرتوڑ کوششوں اور فری مارکیٹ اکانومی کی اس ایفرٹ کے باوجود کہ سرمایہ چند ہاتھوں تک ہی محدود رہنا چاہیے، عام آدمی اگر یہ سوچتا ہے جو گیلپ اینڈ گیلانی سروے کے نتائج کے ذریعے ہمارے سامنے آتا ہے، تو گلاس آدھا خالی نہیں بلکہ آدھا بھرا ہوا ہے۔